अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। मैंने लास्ट वीडियो में अर्ज़ किया था कि 1948 में इज़राइल का क़याम अमल में आ गया, अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से और बरतानिया की मदद से। लेकिन अरब मुल्कों ने और फ़लस्तीनियों ने इस चीज़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ना तो ये अक़वाम मुत्तहिदा का प्लान कबूल था और ना ही इज़राइल का वजूद। इस वजह से 1948 में ही अरब मुल्कों यानी जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, इराक़, लबनान और फ़लस्तीनियों के दरमियान एक जंग छिड़ गई। ये जंग 1949 यानी पूरे एक साल तक ये जंग चलती रही। बदकिस्मती से इसका नतीजा अरबों के लिए अच्छा नहीं निकला। इस जंग का नतीजा ये हुआ, फ़लस्तीनियों के लिए इस एतबार से बहुत बुरा हुआ कि वेस्ट बैंक का इलाक़ा, मगरबी किनारे का जो इलाक़ा है वो उर्दन के पास चला गया और वो बहुत सारा इलाक़ा जो अक़वाम मुत्तहिदा के ओरिजिनल प्लान में फ़लस्तीनियों का था, इज़राइलियों ने उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। उसके अलावा ये हुआ कि 7 लाख फ़लस्तीनियों को यरूशलेम से निकलना पड़ा, फ़लस्तीन से निकलना पड़ा। और जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि गैरों के जुल्म और अपनों के दुख, नतीजा ये हुआ कि इन 7 लाख फ़लस्तीनियों को जो यरूशलेम से निकाले गए, उन्हें ना तो सीरिया ने एक्सेप्ट किया, ना मिस्र ने, ना जॉर्डन ने। सब ने अपने बॉर्डर बंद कर दिए और ये फ़लस्तीनी बेयारो मददगार रह गए। यहाँ ये बात याद रखिएगा कि जो आज फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं, जो आज जद्दोजहद कर रहे हैं, ये उन्हीं 7 लाख फ़लस्तीनियों की औलादें हैं। 1949 में जब ये जंग ख़त्म हो गई तो काफ़ी सालों तक अरब जो है वो कुछ कर नहीं सके। फ़लस्तीनी भी इज़राइल के ख़िलाफ़ कुछ ना कर सके। आपको याद होगा कि मैंने कुछ मशहूर शख्सियात के नाम लिए थे कि उनका इज़राइल से क्या ताल्लुक़ था। तो ये वो वक्त है कि जहां मैं आपको बताऊं, मैंने अर्ज़ किया था कि आइंस्टाइन को सदारत ऑफ़र की गई इज़राइल की। ऐसा क्यों था? उसकी वजह ये थी कि आइंस्टाइन जो हैं वो पैदाइशी यहूदी थे। वो जर्मनी में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े और वो ख़ुद एक सहवनी थे। वो ख़ुद इस बात के हामी थे कि यहूदियों की एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए। 1924 में उन्होंने फ़लस्तीन का दौरा किया था। मेरी दरख्वास्त है कि टाइम लाइन को ज़रा याद रखें। 1897 की जो स्विट्ज़रलैंड में कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि दुनिया भर से लोग इज़राइल आएँ, तमाम यहूदी। उसके नतीजे में पूरे यूरोप से, पूरी दुनिया से यहूदी इज़राइल पहुंचना शुरू हो चुके थे। लिहाजा 1924 में आइंस्टाइन ने भी फ़लस्तीन का दौरा किया और यहूदी वहाँ पे सोशलिस्ट तर्ज़ निज़ाम पे एक कम्यून बना के रहा करते थे, जिससे आइंस्टाइन बड़े मुतासिर हुए। लेकिन 1933 में हिटलर की फस्तायत की इब्तिदा के साथ ही जान बचाने के लिए आइंस्टाइन जो है वो इंग्लैंड चले गए। कुछ अर्सा वो इंग्लैंड रहे और उसके बाद वो अमेरिका चले गए। 1940 के बाद से उनके ख़यालात में तब्दीली आना शुरू हुई जब उन्होंने सहवनी तंजीमों को फ़लस्तीनियों पर जुल्म करते देखा, तो उनकी राय जो है वो इस्राएली रियासत के हवाले से तब्दील होती चली गई। बिलखसूस 1948 में इज़राइल के क़याम से सिर्फ 1 माह पहले फ़लस्तीन के एक गांव दीर यासीन में होने वाले कत्ले आम से वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और उन्होंने उसके बाद कभी भी इज़राइल को सपोर्ट नहीं की। 1952 में पहले इज़राइली सदर के इंतकाल के बाद वज़ीर-ए-आज़म बिन गोरियान ने दरख्वास्त की आइंस्टाइन से कि वो इज़राइल के सदर बन जाए
اور دنیا بھر میں جتنے بااثر یہودی تھے انہوں نے بھی بہت کوششیں کی کہ کسی طرح امریکہ سے آ کے وہ آئنسٹائن اسرائیل کے صدر بن جائیں، لیکن وہ چونکہ اس وقت تک اسرائیل کی سیاسی پالیسیوں سے فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی بنا پر اسرائیل پہ تنقید کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے صدر بننے سے انکار کر دیا۔ یہودی تو صرف یہ چاہتے تھے کہ ان کی عالمگیر شہرت، ان کے مثبت امیج اور انہیں ایک پوسٹر بوائے کے طور پہ استعمال کریں، لیکن آئنسٹائن ان کے قابو نہیں آئے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد فلسطین کی تاریخ میں 1964 تک چھوٹی چھوٹے لڑائی جھگڑے اور گروپس جو ہیں وہ اسرائیلیوں کے خلاف کوششیں کرتے رہے، لیکن کوئی باضابطہ تنظیم اور کوئی باضابطہ سیاسی یا مسلح جدوجہد ہمیں نظر نہیں آتی۔ 1964 میں ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ یاسر عرفات کی قیادت میں 1964 میں PLO کی بنیاد پڑتی ہے، جسے الفتح بھی کہا جاتا ہے۔ 1965 میں یاسر عرفات اس کے چیئرمین بن جاتے ہیں۔ ابھی یہ تنظیم اپنے پیروں پہ کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی کہ 1967 کی جنگ جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ 1967 کی یہ جنگ، 1967 کی جنگ عربوں اور اسرائیل کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ صرف 6 روزہ جنگ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ 5 جون 1967 کو شروع ہوئی اور 10 جون 1967 کو یہ ختم ہو گئی۔ 6 دن کی یہ جنگ عربوں کے لیے ایک بڑے نقصان کا سبب بنی۔ دیکھیے اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا۔ اس جنگ کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا، اور وہ یہ کہ اسرائیل نے مصر سے غزہ کی پٹی حاصل کر لی، جارڈن سے ویسٹ بینک کا علاقہ جو 1949 کی جنگ میں اردن کے پاس چلا گیا تھا، جو اصل جگہ فلسطینیوں کی تھی، وہ اب اسرائیل نے لے لیا، اور شام میں ان کی گولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن اور یروشلم پر بھی قابض ہو گئے، لیکن 20 لاکھ فلسطینی تو وہیں پڑے ہوئے تھے۔ تو 1967 کی اس جنگ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یورپ نے اور امریکہ نے اور خود یہودیوں کی اپنی محنت کے نتیجے میں اسرائیل اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ 1967 کی اس 6 روزہ جنگ میں بھی عربوں کو ناقابل تلافی نقصان اسرائیل نے پہنچایا، اور اس کے بعد مصر اور اردن جو ہے وہ اقوام متحدہ پہنچ گئے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل اس جگہ سے وڈرا ہو جائے جہاں سے اقوام متحدہ نے جو علاقہ اس معاہدے میں فلسطینیوں کو دیا تھا، لیکن اسرائیل نے اس سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف 1967 کی وار کے بعد یاسر عرفات کی تنظیم PLO پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کے گرد لوگ جمع ہونے لگے، اور حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا کہ یاسر عرفات نے مسلح جد و جہد کا اعلان کر دیا، اور سارا فلسطین جو ہے وہ ان کے گرد جمع ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا بھر میں انہوں نے نہ صرف اپنی شخصیت منوائی بلکہ یہ بھی منوا لیا کہ PLO فلسطینیوں کی واحد نمائندہ تنظیم ہے۔ انہوں نے نہایت بردباری سے ایک طرف تو سیاسی طور پہ اپنے آپ کو منوایا، لیکن اپنی مسلح جدوجہد وہ بھی جاری رکھی۔ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز جو ہے وہ بیروت کو بنا لیا۔ وہ بیروت میں موجود تھے۔ بیروت کے ذکر کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس پاکستانی شخصیت کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہیں یاسر عرفات کا ناقابل یقین اعتماد حاصل تھا، وہ پاکستانی شخصیت کوئی اور نہیں تھی سوائے ہمارے عظیم و شان عالمی شہرت کے مالک شاعر
جناب فیض احمد فیض صاحب تھے۔ فیض صاحب عملی طور پہ نہ صرف یہ کہ دنیا بھر کی آزادی کی تحریکوں کی حمایت کرتے تھے بلکہ ان کے لیے کام بھی کرتے تھے۔ فیض احمد فیض کا تعلق یاسر عرفات سے بڑا گہرا تھا۔ جب وہ بیروت میں قیام پذیر تھے تو ان کے ایک مشیر ثقافت معین بسوسی، وہ خود بھی ایک بڑے شاعر تھے، انہوں نے فیض صاحب کو پی ایل او کے نمائندے رسالے، ان کا جو آرگن تھا آرگنائزیشن کا، لوٹس نام کا، اس کی ادارت کی آفر کی، لیکن فیض صاحب نے اس وقت تک یہ دعوت قبول نہیں کی جب تک یاسر عرفات نے خود انہیں اس کی دعوت نہیں دی، اور اس کے نتیجے میں فیض احمد فیض بیروت میں یاسر عرفات کے ساتھ موجود تھے۔ یاد رکھیے کہ بیروت جو ہے وہ یاسر عرفات کی سرگرمیوں کا مرکز تھا اور وہ 1982 تک وہاں قیام پذیر رہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب وہ بیروت میں اسرائیلیوں کے خلاف لڑتے ہوئے گھر گئے تھے تو ایک پاکستانی ان کے ساتھ تھے، تو وہ جناب فیض احمد فیض صاحب تھے۔ اس وقت یہ ہوا کہ اسرائیلیوں نے بیروت میں گھیر لیا یاسر عرفات کو، اور معاملات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ موت بالکل سر پہ کھڑی تھی۔ پھر اسرائیلیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، اسرائیلیوں نے یاسر عرفات کو نکل جانے کی شرط پر ایک سیف پیسج دینے کا معاہدہ کیا، اور بیروت کو ایک بڑی تباہی سے بچانے کے لیے یاسر عرفات نے سیاسی مصلحت سے کام لیا اور اپنے ساتھیوں سمیت بیروت سے نکل گئے۔ فیض احمد فیض صاحب بھی اس وقت نکلے جب ان کا اپنا گھر ایک بم دھماکے کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو گیا۔ فیض صاحب نہ صرف عملی جدوجہد کرتے رہے بلکہ فلسطینیوں کے لیے نظمیں لکھتے رہے، بچوں کے لیے لوریاں لکھتے رہے، مجاہدین کے لیے جنگی ترانے لکھتے رہے۔ فیض صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یاسر عرفات ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے، ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان پہ بلا کا اعتماد کرتے تھے۔ ہم سب پاکستانیوں کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے فیض صاحب جیسے شاعر، جو کہ شاعر انقلاب تھے، اور ان کی نظمیں آفاقی ہیں، اور ان کی نظمیں جو ہیں وہ بارڈر پار چلتی ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت نظم لکھی تھی افریقہ کی جنگ آزادی کے لیے، کم بیک افریقہ، وہ افریقہ کے مجاہدین گاتے پھرتے تھے۔ میں فیض صاحب کی ایک نظم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک نظم فلسطین کے لیے۔ میں جہاں پر بھی گیا عرض وطن، میں جہاں پر بھی گیا عرض وطن، تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں لیے، تیری حرمت کے چراغوں کی لگن دل میں لیے، تیری الفت تیری یادوں کی کسک ساتھ گئی، تیرے نارنج شگوفوں کی مہک ساتھ گئی، سارے اندیکھے رفیقوں کا جلو ساتھ رہا، کتنے ہاتھوں سے ہم آغوش میرا ہاتھ رہا، دور پردیس کی بے مہر گزرگاہوں میں، اجنبی شہر کی بے نام و نشاں راہوں میں، جس زمیں پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلاتا ہے وہاں عرض فلسطین کا علم، تیرے اعداء نے کیا ایک فلسطین برباد، میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین آباد۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔